الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ ماہ رجب المرجب ہے، اور اس حوالے سے اس ماہ مبارکہ کے کئی اہم ترین واقعات ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے، اور اس کے جو اہم ترین واقعات ہیں ان اہم ترین واقعات میں ایک اہم ترین واقعہ ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معراج عطا فرمانا۔ تو اسی موضوع کا میں نے جو ہے وہ انتخاب کیا، لیکن یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ موضوع بہت طویل ہے، تو اس میں اتنی زیادہ طویل گفتگو ایک ساتھ جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مختلف حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے، جو پہلا جو حصہ ہے، اس میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو معراج عطا فرمائی ہے، یہ خواب میں عطا فرمائی ہے، یا بعض کا کہنا یہ ہے کہ معراج جو عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو روح کی معراج عطا فرمائی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسم کے ساتھ جو ہے وہ بیداری کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معراج نہیں عطا فرمائی، بلکہ صرف اور صرف روح کو عطا فرمائی۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہی ہمارا بھی موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو معراج عطا فرمائی ہے وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہم اس تینوں پر بات کریں گے، ان تینوں موقفات پہ بات کریں گے جو اس میں اختلاف ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو معراج کے خواب میں ہونے کے اوپر جو روایات ہیں اس کا ہم لوگ مطالعہ کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس پر جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے جوابات بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی جو صورت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خواب میں معراج عطا فرمایا۔ یہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خواب میں معراج عطا فرماتا تو مشرکین کبھی بھی اس واقعے کا رد نہیں کرتے۔ کثرت سے مشرکین نے اس واقعے کا جو ہے وہ رد کیا۔ یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جو ہے وہ خواب میں عطا نہیں فرمائی تھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ روح کو عطا فرمائی ہے، جسم کو عطا نہیں فرمائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف روح کو معراج عطا فرماتا، جسم کو معراج عطا نہیں فرماتا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کا عمل، صرف روح کو معراج عطا فرمانا، یہ نبوت پر دلیل نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے اس کی حقیقت کا جو ہے وہ منکرین جو ہے وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی ہے، وہ معراج اللہ تعالی نے حقیقت میں عطا فرمائی ہے، عالم بیداری میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی معراج عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روح کو مع الجسم جو ہے وہ معراج عطا فرمائی ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب اس کے اوپر کیا دلائل ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت جو اس حوالے سے جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے لیلن، رات کے قلیل حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور فرمایا کہ بارکنا حولہ، جس کے گرد و نواح ہم نے برکتیں بکھیر رکھی ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس وجہ سے لے گئی کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو جو ابتدا ہوئی، فرمایا سبحان، پھر فرمایا کہ الذی اسریٰ بعبدہ، کیا؟ عبد کا لفظ آیا، اور عبد کے ساتھ یہ فرمایا کہ عبدہ، یعنی عبد خاص کا، اپنے بندہ خاص کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی۔ دیکھیں، اگر صرف اور صرف اگر یہ معراج اللہ تعالیٰ صرف اور صرف روح کو عطا فرماتا، جسم کو عطا نہیں فرماتا، تو تقاضا یہ تھا آیہ مبارکہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان نہیں فرماتا
کہ اسرا بعبدہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا کہ اسرا لے گئی وہ ذات، یعنی وہ پاک ذات اللہ تعالیٰ کی لے گئی کس کو؟ بروحی عبدہ، اپنے بندہ خاص کی روح کو لے کر گئے۔ تو یہاں پہ روح کا لفظ تو نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بعبدہ۔ تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی، عالم بیداری میں عطا فرمائی، روح مال جسم جو ہے وہ عطا فرمائی۔ پھر دوسرا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، مشہور بھی ہے اور روایات سے ثابت بھی ہے کہ سواری بھیجی گئی تھی، براق آیا تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس براق کے اوپر باقاعدہ طور پر سوار ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اعزازاً جو ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور براق کی سواری آئی، آپ اس پر سوار ہوئے۔ دیکھیں براق ایک جو سواری ہے اس پر سوار ہونا یہ روح کا تقاضا نہیں ہے۔ براق جو سواری ہے اس سواری پر سوار ہونا یہ روح کا تقاضا نہیں بلکہ یہ جسم کا تقاضا ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہو گئی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی ہے۔ پھر تیسری دلیل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نجم میں، آپ جانتے ہیں کہ کچھ حصہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہ پہلی آیہ مبارکہ جس میں معراج کا ذکر ہے، اور دوسرا یہ کہ سورہ نجم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے اپنے حبیب کے معراج کو۔ ایک آیہ مبارکہ ہے، فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، کیا فرمایا؟ نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ نظر حد سے بڑی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب علیہ السلام کے اس واقعہ معراج کی طرف نسبت کر کے یہ ارشاد فرمانا کہ وہ نظر یعنی نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج عطا کروائی گئی، معراج پر بلایا گیا اور وہ جلوے دکھائے گئے، تو وہ نہ نظر حد سے بڑی اور نہ نظر جو ہے وہ ایک طرف مائل ہوئی۔ تو نظر کا ایک طرف مائل نہ ہونا اور حد سے نہ بڑھنا بھی اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ عطا فرمائی تھی۔ پھر چوتھی اہم ترین بات، اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو اسے کوئی نبوت کی نشانی نہیں سمجھا جاتا، اسے کوئی معجزہ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ معجزے کی اگر ایک عام سی تعریف اگر ہم لوگ دیکھیں تو معجزے کی عام سی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی نبی دعویٰ نبوت کرے اور بتائے کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، تو وہ جو قوم، وہ جو رعایا ہے اس نبوت کے اوپر جو دلیل طلب کرتی ہے، پھر وہ جو خارق عادت افعال اس نبی سے جو رونما ہوتے ہیں، جو صادر ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں معجزہ۔ تو اگر یہ جسم کے ساتھ معراج نہ ہوتی تو یہ کوئی نشانی اور معجزہ تصور نہیں کیا جاتا۔ نمبر 5 جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ معراج ہوئی، حضرت ام ہانی جو وہاں موجود تھیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے اس کا بیان فرمایا کہ یہ معراج عطا فرمائی گئی ہے اور میں زمین اور آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت اور دوزخ کی سیر کر کے آیا ہوں، تو آپ نے مشورہ یہ دیا آقا کریم علیہ السلام کو، آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان مت کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگ اس کی تکذیب کریں گے، لوگ جھٹلا دیں گے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے حضرت ام ہانی کا لوگوں کو بتانے سے روکنا، یہ اس بات پر جو ہے وہ دال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی عطا فرمائی تھی۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک عاشق صادق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر کوئی یہ شخص یہ دعویٰ کر دے کہ وہ رات کے کلین حصے میں زمین اور آسمان کی سیر، ابھی بتایا نہیں کہ کون، اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ رات کے کلین حصے میں زمین اور آسمان کی سیر کر کے آ گیا ہوں اور جو ہے جنت اور دوزخ کی بھی جو ہے وہ سیر کی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اس طرح سواری پر سوار ہو کے گیا تھا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر قاب قوسین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کر گیا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے تو بتائیں کیا آپ اس کے اوپر ایمان لائیں گے؟ کیا آپ اس کی بات کا یقین کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور آپ نے یہ کہا کہ بھئی ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے اور اس دعوے کی جو ہے نا میں تائید کر دوں؟
ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ میں ایسا کہہ دوں کہ میں بالکل یقین نہیں کروں گا۔ لیکن پھر ابو جہل نے جب یہ کہا کہ آپ کے صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ابوبکر گواہی دیتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ اس بات کی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو صدیق کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کو تسلیم کیا۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے اوپر۔ میں نے جنت کو جنت مانا، کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے اوپر۔ میرا عقیدہ جہنم کا، میرا عقیدہ محشر کا، الغرض یہ کہ جو بھی عقائد ہیں وہ مجھے کہاں سے ملے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے۔ تو بس میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً آپ نے سچ ہی کہا ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فضیلت کا باعث ہے۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معراج اگر صرف اور صرف خواب ہوتی، یا پھر یہ کہ صرف اور صرف روح کو عطا فرمائی جاتی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تصدیق بھی فضیلت کا باعث اتنا نہیں بنتی۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ معراج کی تصدیق کرنا، فضیلت کا باعث ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو معراج جسمانی عطا فرمائی تھی۔ پھر قریش کے طعن و تشنیع جو انہوں نے طعن و تشنیع کی، اور ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں نے یہ دعویٰ کیا تو قریش نے جو ہے وہ اس کی تکذیب کی اور اسے جھٹلا دیا، لیکن میں حتیم میں کھڑا ہوا تھا اس وقت کہ جس وقت جھٹلایا، اور کہا ہم تو نہیں یقین کرتے، اگر آپ واقع ہو کر آئے ہیں تو بتائیں کہ وہاں کے حالات کیسے تھے، وہاں کتنے دروازے ہیں، وہاں کتنی کھڑکیاں ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے یہ دعویٰ کیا تو قریش نے تکذیب کی اور کہنے لگے کہ بتائیں وہاں کے حالات، تو اللہ تعالیٰ نے، میں حتیم میں کھڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو منکشف فرما دیا، بس میں دیکھتا اور دیکھ دیکھ کر بتاتا کہ وہاں اتنے دروازے ہیں، وہ پوچھتے کتنی کھڑکیاں ہیں تو میں بتاتا اتنی کھڑکیاں ہیں۔ تو یہ بھی ان کا طعن و تشنیع کرنا اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح سے جواب ارشاد فرمانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہے وہ جسمانی عطا فرمائی گئی تھی۔ پھر یہ جو نیند میں جو واقعہ بیان ہوتا ہے، نمبر 5 پوائنٹ جو ہے وہ نیند میں جو واقعہ بیان ہوتا ہے، اس کے لیے اسرا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو اسرا کا لفظ استعمال ہوا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اسرا بھی عبدی ہی، جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، تو اسرا کا لفظ استعمال ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ لے لیں، تقریباً یہ اس سے پہلے والا جو پوائنٹ تھا وہ نمبر 8 تھا۔ اب نمبر 9 جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو ملاقات آپ نے کی، تو لہٰذا ملاقات کرنا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمانا، یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کو معراج جسمانی عطا ہوئی ہے۔ ایک اور خاص بات، یہ آخری خاص بات، کہ اگر یہ سفر براہ راست ہوتا، مطلب آسمانی سفر تھا، براہ راست نہیں ہوا بلکہ پہلے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد حرام، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ جاری ہوا، تو لہٰذا آپ کا وہاں پر جانا یعنی بیت المقدس کی طرف جانا، مسجد اقصیٰ کی طرف جانا، اس میں یہ سفر کرنا، یہ بھی جسمانی معراج کی ایک دلیل ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی ہے وہ عالم بیداری میں عطا فرمائی ہے، خواب میں عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی ہے وہ صرف روح کو عطا نہیں فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کو عطا فرمائی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ معراج کے خواب میں ہونے کی کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک روایت عتبہ بن مغیرہ بن الاخنس
بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا خواب تھا، یعنی انہوں نے خواب کی طرف نسبت کی۔ ایک دلیل یہ دی جاتی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ جس وقت کی یہ روایت کوٹ کی جاتی ہے، اس وقت حضرت معاویہ بن ابی سفیان اس وقت میں ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو لہٰذا یہ والی روایت معتبر نہیں ہوگی۔ دوسری روایت یہ کوٹ کی جاتی ہے کہ محمد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بعض آل ابی بکر نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم گم نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو سیر کروائی تھی۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ والی روایت اگر آپ جو ہے وہ دلیل بنا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بہت ہوش و حواس کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ جس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت لینے کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ سچی روایت ہے یا اس کی سند کے اندر کچھ معاملات ہیں، لیکن اگر بات کی جائے اور اگر تاریخ کو میچ کیا جائے تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بہت چھوٹی تھی، صرف اور صرف 4.5 سال، اور 4.5 سال میں تو بہرحال کوئی روایت جو ہے وہ معتبر نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ معراج جو ہے، یہ جو معراج جسمانی ہے، اس کے اوپر دلیل جو پکڑی جاتی ہے، مطلب جسمانی نہیں ہے بلکہ یہ معراج روحانی ہے، روح کی معراج ہے، اور اس کے اوپر جو دلیل پکڑی جاتی ہے یا پھر یہ جو معراج ہے یہ خواب کا واقعہ ہے، اس کے اوپر یہ دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی روایت پکڑی جاتی ہے۔ تو اس پر سلمہ نے بحث کی کہ سلمہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ والا قول اس کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلیل اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ آیت رؤیا، رؤیا والی جو آیت ہے، یعنی وہ جو آیت رؤیا ہے وہ کیا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو جلوہ ہم نے آپ کو شب معراج دکھایا تھا، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے محض آزمائش بنا دیا۔ تو یہاں پہ جو رؤیا کا لفظ ہے، یہ رؤیا کا لفظ تو خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ بیداری کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس اعتراض کا جواب بھی یہ ہے کہ جناب یہ رؤیا لفظ بیداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ رؤیا لفظ خواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو المختصر آج کا جو کلپ تھا اس میں صرف اور صرف ہم نے یہ جانا کہ یہ واقعہ معراج خواب میں ہوا تھا یا روح کو کروایا تھا، یا معراج جسمانی تھی یا روح کے ساتھ تھی، اور پھر اس کے اوپر جو دلائل تھی اس کے اوپر ہم لوگوں نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، مزید میں معراج کے حوالے سے جو ہے وہ فرداً کچھ نکات کے اوپر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب